بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، گزشتہ کلاس میں ہم نے سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب صوم، موضوعاتی مطالعہ، حصہ دال، اخلاق و آداب کے سبق، صبر اور استقامت کو پڑھا تھا اور اسے آسان الفاظ میں سمجھا تھا۔ آج کی اس کلاس میں اس سبق سے متعلق کتاب میں موجود تفصیلی سوالات کے جوابات، مشقی سوالات کے جوابات اور کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کو سمجھیں گے۔ اگر آپ نے اس سبق کی پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں گے تو آپ کو ان سوالات کے جوابات کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، صبر اور استقامت کی قرآن و سیرت میں کیا اہمیت ہے؟ اس کے جواب میں سب سے پہلے ہیڈنگ دیں گے، صبر اور استقامت۔ صبر کا معنی و مفہوم۔ عربی لغت میں صبر کا معنی برداشت سے کام لینے، خود کو کسی بات سے روکنے اور باز رکھنے کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں صبر کا مفہوم یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کو عقل پر غالب نہ آنے دیا جائے اور شرعی حدود سے تجاوز نہ کیا جائے۔ صبر کے عمل میں ارادے کی مضبوطی اور عزم کی پختگی ضروری ہے۔ بے کسی، مجبوری اور لاچاری کی حالت میں کچھ نہ کر سکنا اور روک کر کسی تکلیف و مصیبت کو برداشت کر لینا ہرگز صبر نہیں ہے، بلکہ صبر کا تانا بانا استقلال و ثابت قدمی سے قائم رہتا ہے۔ اس وصف کو قائم رکھنا ہی صبر ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، صبر کا حکم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور اے پیغمبر، تم صبر سے کام لو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور تم اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہو کیونکہ ہماری نگاہوں میں ہو، اور جب تم اٹھتے ہو اس وقت اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کیا کرو۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، صبر کی تلقین کا حکم۔ ترجمہ: ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کریں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کریں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں اور اس عطا میں سے جو ہم نے انہیں بخشی خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیگر نیک اعمال کے مقابلے میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: محبوب میری طرف سے فرما دیجئے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ایسے ہی لوگوں کے لیے جو اس دنیا میں صاحبان احسان ہوئے بہترین صلہ ہے اور اللہ کی سرزمین کشادہ ہے۔ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب انداز سے پورا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، صبر کا انعام۔ صبر کا اجر و ثواب بے شمار ہے۔ ترجمہ: جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے، صبر حدیث کی روشنی میں۔ اور کسی کو جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کسی کو صبر سے زیادہ وسیع تر اور بہترین بھلائی عطا نہیں کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں، یعنی اس کی آنکھوں کے ذریعے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں ان دونوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، صبر کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے، صبر کی قسمیں۔ دوسری ہیڈنگ دیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والی چیزوں پر صبر کرے، یعنی اپنے نفس کو ان میں ملوث ہونے سے بچائے رکھے، جس سے سستی و کاہلی
اور راحت پسندی کے سبب نفس کے لیے نماز کی ادائیگی ناگوار محسوس ہونے لگتی ہے، اسی طرح بخل اور لالچ کے سبب زکوٰۃ کی ادائیگی گراں گزرتی ہے۔ اسی طرح روزہ رکھنا اس کے لیے شاق گزرتا ہے کہ نفس انسانی کھانے پینے کا سخت حریص ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اطاعت باری تعالیٰ میں حائل رکاوٹوں کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے اللہ تعالیٰ کی معصیت و نافرمانی سے بچنے میں صبر کا مظاہرہ کرنا۔ گناہوں کا ارتکاب کرنے سے صبر کرنا۔ انسان اپنے خیال میں ہر وقت گناہوں کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بہتان اس کی عادت بن چکی ہوتی ہے، اور عادت فطرت کا درجہ پیدا کر لیتی ہے۔ اس کے ساتھ جب خواہش کا اضافہ ہو جاتا ہے تو شیطان کے لشکر بیک وقت حملہ آور ہو جاتے ہیں، اور گناہوں میں لذت پیدا ہو جائے تو اور بھی قیامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جہنم کو شہوتوں اور خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، اس لیے نفس کی رغبت اور آمادگی شہوات کی جانب سے ہوتی ہے، اور وہ شہوات میں ملوث ہوتے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور شہوات سے بچنے پر صبر کا مظاہرہ کرے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے اللہ تعالیٰ کی تقدیر، مقرر کردہ فیصلوں پر صبر کا مظاہرہ کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ صبر یہ ہے کہ غیر اللہ کے سامنے شکوے شکایت سے ہم اپنی زبان کو روکے رکھیں، دل کو ناراضگی و ناشکری اور بے صبری سے باز رکھیں۔ اسی طرح اعضاء و جوارح کے ذریعے چہرے نوچنے، کپڑے پھاڑنے اور اسی طرح کے دیگر اعمال سے بچیں۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا بندے کی جانب سے ثواب و بدلے کی امید کا اعتراف ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھے۔ ترجمہ: کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، میں اپنی مصیبت کے اجر کی امید آپ کے پاس کرتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے اس کا اجر عطا فرمائیے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیے۔ اس کے بعد ہیڈنگ دیں گے صبر کی اقسام۔ صبر کی دو اہم اقسام ہیں۔ پہلا ہے جسمانی صبر۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو مصائب اور پریشانیوں کے وقت برداشت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں بیماری، نقصان یا کسی عزیز کی موت جیسے حالات کا صبر شامل ہے۔ دوسرا ہے روحانی صبر۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی امید پر قائم رہنے میں مدد کرتا ہے۔ اس میں گناہوں سے بچنے، طاعات و عبادات میں مشغول رہنے اور مصائب اور پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان سمجھنے کا صبر شامل ہے۔ صبر کی کچھ اور اقسام بھی ہیں جن میں درج ذیل شامل ہیں۔ پہلا ہے صبر طلب۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو اپنی حاجات اور آرزوؤں کے حصول کے لیے انتظار کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دوسرا ہے صبر مصائب۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو مصائب اور پریشانیوں کے وقت برداشت کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تیسرا ہے صبر طاعت۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول رہنے میں مدد کرتا ہے۔ چوتھا ہے صبر معصیت۔ یہ وہ صبر ہے جو انسان کو گناہوں سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ صبر ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو بہت سے فوائد سے نوازا کرتا ہے۔ یہ انسان کو ذہنی سکون، جسمانی صحت اور روحانی ترقی فراہم کرتا ہے۔ صبر انسان کو اپنے عزم اور حوصلے کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے اور اسے مشکلات اور مصائب کو برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں صبر کی بہت سی اہمیتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ: صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ جواب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور کسی کو صبر سے زیادہ وسیع تر اور بہترین بھلائی عطا نہیں کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں کے ذریعے آزماتا ہوں، یعنی اس کی آنکھوں کے ذریعے، اور وہ اس پر صبر کرتا ہے،
تو ان دونوں کے بدلے میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ دوسرا سوال ہے، مکی زندگی میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی کون کون سی مثال ملتی ہیں؟ اس کے جواب میں ہیڈنگ دیں گے مکی زندگی میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر۔ مکی زندگی میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ان میں سے چند اہم مثالیں درج ذیل ہیں۔ پہلی ہے دعوت اللہ کے لیے صبر۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہم وطنوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن اس کا جواب ان کے ساتھ سخت سلوک اور تکلیف تھی۔ ان پر مشرکین مکہ نے طرح طرح کے مظالم ڈھائے، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اپنے مشن سے دستبردار نہیں ہوئے۔ دوسرا ہے خاندان کے ساتھ صبر۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کے قریبی ساتھیوں نے آپ کی دعوت کی حمایت کی، لیکن ان کے علاوہ اکثر لوگ آپ کی مخالفت کرتے تھے۔ آپ نے اپنے خاندان اور ساتھیوں کی طرف سے ملنے والی مشکلات کو برداشت کیا اور ہمیشہ ان کی عزت کی۔ اس کے بعد ہے محرومیوں اور مشکلات کو برداشت کرنا۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں بہت سی مشکلات اور محرومیوں کا سامنا کیا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، آپ کے ساتھیوں کو تکلیف پہنچی اور آپ کو اپنی زندگی کے لیے خطرات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ اس کے بعد سوال ہے صبر اور استقامت کے فوائد بیان کیجیے۔ صبر کے کچھ فوائد درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے ذہنی سکون۔ صبر انسان کو ذہنی سکون فراہم کرتا ہے۔ جب انسان کسی مشکل یا مصیبت کا سامنا کرتا ہے تو صبر اسے پریشان ہونے سے بچاتا ہے۔ یہ اسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے اور مثبت سوچنے کی طاقت دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جسمانی صحت۔ صبر انسان کی جسمانی صحت کو بھی بہتر بناتا ہے۔ جب انسان پریشان یا غصے میں ہوتا ہے تو اس کی جسمانی صحت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ صبر اسے پریشانی اور غصے سے بچاتا ہے اور اس کی جسمانی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے روحانی ترقی۔ صبر انسان کو روحانی ترقی میں بھی مدد کرتا ہے۔ صبر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے اور اسے آخرت کی امید پر قائم رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہے عزم اور حوصلہ۔ صبر انسان کے عزم اور حوصلے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب انسان کسی مشکل یا مصیبت کا سامنا کرتا ہے تو صبر اسے اپنے عزم اور حوصلے کو برداشت رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ پہلا سوال ہے صبر کے معنی ہیں۔ آپشن الف آگے بڑھنا، آپشن بے رکنا، آپشن جیم پیچھے ہٹنا، آپشن دال خاموش رہنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے رکنا۔ دوسرا سوال ہے صبر کرنا عادت ہے۔ آپشن الف سچوں کی، آپشن بے غصہ کرنے والوں کی، آپشن جیم انبیاء کی، آپشن دال بادشاہوں کی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن جیم انبیاء کی۔ تیسرا سوال ہے الصبر ضیاء کے معنی ہیں۔ آپشن الف صبر کرنا، آپشن بے صبر روشنی ہے، آپشن جیم صبر اچھا ہے، آپشن دال صبر ضروری ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن بے صبر روشنی ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔